یہ رب کائنات جو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا، وہ ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصائب کا شکار ہوتا ہے انسان، تو ظاہر ہے وہ ایک ڈپریشن کا ایک اسٹریس ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کے، پوری شخصیت کے اوپر انزائٹی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈپریشن کی مختلف قسمیں ہیں، اب یہ بہت عام ہیں۔ جب کوئی پرابلم ہو جائے، دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، کیسے رہنمائی کرتا ہے دین اسلام، ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں کو کچھ بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن القیم فرماتے ہیں اربعہ تہدم الجسم، 4 چیزیں ہیں جو جسم کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ الہم والحزن، رنج و غم، الجوع والسہر، بھوک اور جاگتے رہنا، یہ 4 چیزیں ہیں جو جسم کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہیں۔ اچھا، زندگی میں پریشانیاں آنا بہت ہی نارمل بات ہے، کیونکہ زندگی ایک سی نہیں چلتی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کبھی غم بھی ہوگا، کبھی خوشی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اچھا، اسلام کے لیے کھول دینا ہی یہی وہ سمجھ دینا ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہو کہ جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نا، اس کو ہدایت دیتے ہیں اس چیز کی۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی غلط ہے نا، یا مایوسی ہماری طرف آ رہی ہے نا، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ ہم کہاں غلط ہیں، ہمارے پاس کیوں مایوسی آ رہی ہے، کہیں ایمان تو کمزور نہیں ہو رہا، کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہو رہے، کہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، کہیں ہم اس کو نہیں فالو کر رہے، تبھی تو یہ ساری چیزیں ہم تک آ رہی ہیں۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، اب جو میری ہدایت کے اوپر چلے گا، نہ تو وہ ضلال ہوگا، نہ وہ بھٹکے گا، نہ ہی وہ شقاوت اس پر آئے گی، نہ ہی کوئی پریشانی آئے گی، کہ جس نے میری جو دی ہوئی ہدایت ہے اس پر چلنا شروع کیا۔ اب آیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں کیا مصلحت ہے؟ صبر سے اور صلاح، صلاح عربی میں 2 چیزوں کو کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں اور صلاح علی النبی بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جب کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں، آپ ویسے ہی کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو سب سے اہم، سب سے ضروری فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا۔ نماز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ نماز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب بات کر کے اپنا دکھ بتا دیا تو پھر آپ کو کسی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر آپ کو کسی کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے امید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو گیا، تو ایک تسلی وہاں سے آ گئی۔ دوسری چیز یہ کہ نماز ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گاہے بگاہے ہمارے جسم کو بھی ٹرین کرنے کے لیے بتایا کہ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا عبادات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ جسم کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے، جس سے کہ آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، آپ ڈفرینٹ طریقے کار کی ایکسرسائزز کریں جس سے کہ آپ انزائٹی سے نکل سکتے ہیں، ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، اس کا بہت بہترین افیکٹ پڑتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے آ رہی ہیں۔ پھر کیا چیز ہے؟ قرآن تلاوت القرآن، نماز یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، قرآن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، تو دونوں ہی چیزیں بہترین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم تم من ربکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو موعظہ آئی ہے، تم کو ایک اشارہ آیا ہے، تم کو ایک سمجھ دی گئی ہے۔ کیا؟ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور کیا؟ شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کے لیے شفا ہے، کہ جو سینوں میں پوشیدہ ہے، تمہارے رنج و غم، تمہاری تکلیفیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے نا، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ غم ہے، تکلیف ہے، جو تم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے، کئی دفعہ تو بہت ساری ایسی تکالیف ہوتی ہیں جو ہم دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتے، کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن پڑھو نا تو پھر تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ ورحمۃ للمؤمنین، مؤمنین کون؟ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، جن کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ابتلا کے اوپر پورا ایمان ہے کہ یہ کسی مصلحت سے دی گئی ہے، یا تو ابتلا ہے یا امتحان ہے، اس سے درجات بلند ہوں گے یا گناہ معاف ہوں گے، دونوں ہی بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ذریعے ٹائم مینجمنٹ کس طریقے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت سو، اس وقت اٹھو۔ اگر آپ اپنی پوری
زندگی کو اس طریقے سے گزارتے ہیں, پراپر سلیپ لے رہے ہیں, تو آپ تہجد سے اٹھ رہے ہیں, پھر آپ فجر پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ کے سو رہے ہیں, یا اشراق پڑھ کے اپنی باقی زندگی کے معاملات کر رہے ہیں, تو اس طرح بھی آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے, کیونکہ آپ کی پوری زندگی اسی حساب سے مینج ہو گئی ہے نا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم ڈائٹ کنٹرول کیسے کریں, ہم اس سے بھی لوگوں کو ڈپریشن ہے آج کل, وہ کس طریقے سے. میں کہتی ہوں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لے کر آ جاؤ, ڈائٹنگ ہو جائے گی, سارے کے سارے کام ہو جائیں گے, ہر چیز بہترین ہو جائے گی. پہلے ہو جاؤ اس طرح سے, تو یہ ساری چیزیں پاس آئیں گی ہی نہیں, کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف. بے شک.